چہرے کے کیسے تھے ارکان کے جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا؟ اچھا جو ان ارکان یار ذرا تھوڑا سا دیکھیں بات سنا، وہ موبائل آپ لوگ منہ میں ڈالتے ہیں، تھوڑا سا مجھے ہاں اب بات کرتے ہیں. جو جن اراکین نے ووٹ نہیں دیا پارٹی کے کمانڈ پہ اور حکومت کی ایما پہ ووٹ دیا، ان سب کے حوالے سے 2-3 واضح باتیں کر دوں. ہمارے 9 ممبران اسمبلی کو آج لایا گیا تھا، 5 کو پیش کیا گیا اور 4 کو ریزرو میں رکھا گیا تھا. کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس ریزرو میں ملے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ یہ اخراجات آصف علی زرداری صاحب نے کیے تھے، جو ادائیگیاں کی ہے. کتنی سر؟ ارب لگ بھگ ریٹ لگایا انہوں نے، اور یہ ضمیر خریدے لوگوں کے. انہوں نے ہر مہینے کو اپروچ کیا ہے اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ جو ضمیر فروش جو خان کے نام پہ ووٹ لے کے آج ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے اور عمر ایوب خان نے ان کی تصاویر لینے کی کوشش کی. جب یہ ووٹ کے لیے کھڑے ہوئے تو ہاتھوں میں کاغذ اٹھا کے انہوں نے اس طرح رکھ لیے تاکہ اپنے چہرے چھپا سکیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ میں بتا دوں، ان لوگوں نے ہمیں بھی ماموں بنایا. پہلے خبر ڈال دیتے تھے کہ جناب فلاں کا بچہ اٹھا لیا، فلاں کا یہ اٹھا لیا. یہ ساری جو ہے میری بھگت ہوتی تھی، کوئی اٹھانا مٹھانا نہیں ہوتا تھا. صرف پیسوں پہ یہ بکے ہیں، کیونکہ اگر زبردستی کرتے تو دنیا تھی. اور ان لوگوں نے یہ اٹھائے جانے کو جواز بنایا ہے. اور جو آج آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں بریسل گور صاحب کی تقریر جو ہے وہ سہرا سے. سر یہ بتائیے خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی ہے، خواجہ آصف نے یہ بات کی ہے کہ جتنے بھی جو ارکان تھے، ماشاءاللہ اب شکر ہے مسجد کی خطیب نہیں ہے. سر خواجہ آصف نے بات کی کہ جو 4 ارکان آئے تھے یہ آزاد ارکان اسمبلی ہم ہیں، سب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تو فعل ہم بے نشان ہو گئے تھے، بلے کا نشان ہم سے چھین لیا. تو میں خود بھی آزاد پاس ہوا ہوں، میں مطلب یہ بلہ تھا نہیں ہمارے پاس، تو ہم سب انڈیپینڈنٹ پاس ہوئے ہیں. تو اب یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. مبارک باجوڑ کے لوگوں کو ایک بات بتا دوں، میں آیا تھا باجوڑ کے لوگوں آپ کے پاس جب کیمپین ہو رہی تھی، خان کے نام پہ اس مبارک زیب نے آپ سے ووٹ لیا اور انہوں نے پورے باجوڑ کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکا دیا ہے. پیسوں پہ کم از کم نہ بکتا. اچھا سر، یہ پارٹی کی کمزوری نہیں تھی سر کہ کہا جا رہا تھا کہ سارے لوگ کے پی میں بغیرتی کا کوئی علاج نہیں ہے. زین قریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے، زین قریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ کسی اور جگہ پہ ہیں اور ان کا نام استعمال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو کسی نے روکا نہیں تھا. جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے ہی نہیں کر رہے تھے، فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہے تھے، ان کی بیگم کو جب اٹھایا گیا تو 5 منٹ کے اندر جو ہے ان کی سسٹر نے جو ہے ٹویٹ چلا دی. اس کا 4 دن تک پتہ نہیں چلا. لیکن زین قریشی صاحب جو ہیں اس حوالے سے یہ تمام ایک طرف، اور زین قریشی کی بات ہمیں سب کو پریشان کر رہی ہے. جب تک ہم اس سے ملے نہ، اس کا موقف نہ سنیں، شواہد جو ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں. ان کا کیا کرنا ہے آپ جو منحرف ہو چکے ہیں؟ منحرف جو ہو چکے ہیں، قانون اور آئین کہتے ہیں نا، یہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے. لیکن اور ریٹ کتنا لگا ہے سر؟ اور مزے کی بات بتا سر دوں، آپ کو بھی ایکسس ہوئے، آپ بھی ایکسس ہوئے سر، آپ نے کہا سب جی مجھے بھی انہوں نے اپروچ کیا کسی ذریعے کے اور بولی لگانے کی کوشش کی. کتنی ہے سر آفر کیا تھا؟ دیکھیں 1 بلین جو ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ سب کو ہم نے آفر کیے ہیں، لہذا پیسے جو ہیں یہ ضمیر فروش کیے. اور یہ انہوں نے شاید ہی کسی کو اپروچ نہ کیا ہو. ہم سب آپس میں بیٹھتے ہیں نا، تو کوئی ایسا تھا نہیں، شاید ہی کوئی ایکسیپشن ہوگا. مروت صاحب آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، آپ ان مسائل سے نہیں گزرے جن سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، تو آپ ان سے ملے بغیر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جو چند لوگ تو چلو یہاں پہ سامنے یار آ میری گئے ہیں، بات چند لوگ جو سنو، ہیں. میرے کوئی تعلقات نہیں ہے، میں وکیل ہوں، تو لہٰذا مجھے کسی سے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1 منٹ، کوئی دبنگ شبنگ نہیں ہے. بات سنیں، یہ لوگ جب قیادت گرفتار تھی، ان سب کا میں وکیل رہا ہوں، 90% لیڈرشپ کا. ادھر سے جو ہیں 22 لوگ نکل جاتے تھے، پیچھے میں داخل ہو جاتا تھا. تو لہٰذا
ان تمام ہتھکنڈوں کو سے میں اچھی طرح واقف ہوں. اچھا مروت صاحب یہ کہیے گا کہ آئندہ کا پی ٹی آئی کا لائحہ عمل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو لے کر جو آپ کے اعتراضات تھے ان کا کیا ہوگا؟ کیا امینڈمنٹ یہ کہیں چیلنج کریں گے؟ چونکہ اب آپ کے پاس بظاہر کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کے پاس. ایک بات میں بتا دوں، بیرسٹر گوڑ صاحب کی تقریر کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں. آج جس انداز میں ان کی تقریر سننے کے بعد مجھے یہ آئینی امینڈمنٹ بری لگی ہے. بیرسٹر صاحب کے پرانے لیڈر نے بڑی کوشش کی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے آئینی ترمیم کے لیے. دیکھیں بلاول بھٹو نے 2-3 باتیں میں مطلب مخالفین کی بھی اگر اچھی ہو، بلاول بھٹو نے آج جو تقریر کی ہے کمال کی تقریر کی ہے. بڑے ہی منطق سے تاریخی حوالے دے کے اس نے باتیں کی ہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اس کی تقریر بڑی ہی سیر اثر ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اس کی جو گزشتہ 2 ایام میں جو اسٹیٹمنٹ آئے تھے وہ بڑے افینڈنگ تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو آج تقریر کی ہے میں نے بڑے غور سے سنی. کیا فصاحت و بلاغت ہے اس کی زبان میں، ماشاءاللہ. یہ داد دیے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا. خواجہ آصف کے بارے میں کیا کہیں؟ یار پہلے وہ ایک بات تو مکمل ہونے دو نا. تم پشتو میں کہتے ہیں بڑوندہ ہے، تم بڑوندے بہت زیادہ ہو. ہاں بڑوندہ جو ہے نا جلد باز کو. اچھا ہم سوچ رہے تھے کیا پتا کوئی غلط بات ہے. یار میں نے کبھی کسی کو غلط بات کہی ہے؟ ماشاءاللہ. ایسا کنٹینیو کرے سر. تو یہ جو مولانا صاحب نے آج تقریر کی ہے بڑی کمال کی تقریر کی ہے. اصولی اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ جو امینڈمنٹ ہیں یہ گرچہ پاکستان تحریک انصاف اصولی طور پہ موقف ہمارا یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت بنا کے انہوں نے سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. اور بقیہ جو تھی ملٹری کورٹس والی باتیں، آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ والی باتیں، آرٹیکل 63 کی امینڈمنٹ والی باتیں، وہ بڑی زہریلی ہوتی. اوورال جو ہیں جس انداز میں یہ لوگوں کو اغوا کر کے یا خرید کے جو امینڈمنٹ پاس کرانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بڑا ڈسپیکیبل ہے. یہ اس سے ایوان کی بے توقیری ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو آج تقاریر کی ہے یہ بھی سوٹ. خواجہ آصف صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، یہ 8 آنریبل جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ کی، ان سب کے سامنے ہم پیش ہوتے ہیں. ان کی کیا کوئی سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ منصور علی شاہ جیسا آدمی جو ابیشہ بائی بک گیا ہے اس کی کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ یہ کہتے ہیں، اور جسٹس عائشہ کی ریمارکس کہ بھئی آپ یہ چھوڑیں کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملے یا نہیں ملے. نون والے اور جے یو آئی والے اور ایم کیو ایم والے یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں ملے؟ کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ تو لہٰذا یہ جج صاحبان جو ہیں ان کے خلاف خواجہ آصف صاحب نے گینگ اپ کا ایک لفظ استعمال کیا. ہماری عدلیہ بے شک ماضی میں کوئی ان کا بھی کوئی درخشاں یہ ماضی نہیں ہے. ہمیشہ کبھی جسٹس منیر کی شکل میں آئے، کبھی جسٹس ڈوگر کی شکل میں آئے، کبھی افتخار چودھری جیسے ملعون کی شکل میں آئے، جیسے کبھی ثاقب نثار کی شکل میں آئے، جسٹس کوسا کی شکل میں آئے، جسٹس بندیال کی شکل. یہ کوئی اچھے جج نہیں تھے. ان لوگوں نے اپنا کام چھوڑ کے وہ کام کرنا شروع کیا جو ان کا تھا ہی نہیں. تو لہٰذا اور پھر جو ہے خصوصاً 18ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے جو رول جو ہے پارلیمان کا اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی. عدلیہ میں بہت ساری چیزوں کی اصلاحات کی ضرورت تھی لیکن اس انداز سے نہیں ہونے چاہیے تھے جس انداز سے کیے گئے. آپ یہ کہیے گا کہ اگر آج مولانا فضل الرحمان آپ کی حکومت کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو کئی سارے پی ٹی آئی کے دیگر ایم این ایز بھی ایکسپوز نہ ہوتے؟ بے شک آپ نے ان کی پردہ ہو گئی. بہت سے لوگ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایگری نہ ہونے کی شکل میں پلان بی بھی بنایا تھا، اور وہ پلان بی یہی تھا کہ جو ریزرو پہ انہوں نے لوگ رکھے تھے انہوں نے پھر سامنے آنا تھا. یہ بتائیں کہ